تمہیں آج کسی نے سختی کی ہے کہ اس طرح کے کپڑے پہنو کہ تمہاری ران بھی نظر آنے لگے؟ تمہارا ظالموں نے اپنے قوت کو آزمایا ہے، طاقت کو آزمایا ہے، کیا میں بے ستر ہو جاؤں گا آج؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت کرنے والا ایک امام اپنی تہبند کھسک رہی تھی تو رو رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوتی وہ نوجوان قیامت کے دن کیا جواب دیں گے جو آج بغیر کسی کے سختیوں کے اپنے کپڑے پاڑ پاڑ کر پہنتے، اپنے ستر دکھا دکھا کر کے گھومتے، وہ کیا جواب دیں گے بارگاہ الہی؟ تمہیں آج کسی نے سختی کی ہے کہ اس طرح کے کپڑے پہنو کہ تمہاری ران بھی نظر آنے لگے؟ تمہارا جسم نمائش کا اس قدر جو شوق ظاہر کرتے ہو، میرے عزیزو بڑی پکڑ ہے، اس کی سخت ترین پکڑ ہے۔ اس امام احمد بن حنبل کو سوچو جن کی تہبند صرف ناف سے نیچے آنے لگی تو رونے لگ گئے کہ میری تہبند نیچے آ رہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے کہ مولا یہاں کون مددگار ہے، یہاں کون مددگار ہے؟ حکومت ظالم کی، کوڑے مارنے والا جلاد کوئی نہیں ہے۔ اچانک تاریخ میں یہ بات ملتی ہے، 2 ہاتھ غیب سے برآمد اور مضبوطی سے ان کی کمر پر لنگی کو باندھ دیا، تہبند کو کس کر کے باندھ دیا، اور اس کے بعد امام احمد بن حنبل جو رو رہے تھے مسکرا پڑے، ہنسنے لگ گئے، اور وہ جلاد کوڑے مارتے مارتے اچانک رک گیا۔ کہا کہ احمد بن حنبل کوڑے پڑ رہے تھے اور تمہاری لنگی کھل رہی تھی، تم رو رہے تھے، یہ اچانک ہنس کیوں رہے ہو؟ اور تم یہ جو تہبند کھل رہی تھی مضبوط کیسے ہو گئی؟ میرے عزیزوں، شاید انہوں نے اپنی زبان حال سے یہی کہا ہوگا جو امام اہل سنت نے کہا تھا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ ہاں، محمد بن حنبل نے کہا، اے جلاد تو اپنا کام جاری رکھ، جس کے لیے کوڑے کھا رہا ہوں وہ ذات میرے سامنے ہے، وہ ولی ہیں تمہارے۔ قرآن کہتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ اور اس کے رسول تمہارے مددگار ہیں۔ آج ان حالات میں آپ سے یہ کہتا ہوں، در در کی ٹھوکریں کھا کر کے ہم نے دیکھ لی، بہت ساری جگہوں پر لوگ یہ کہتے ہیں یہ مدد کریں گے وہ مدد کریں گے، تمہارا قبلہ کیوں بدل گیا میرے عزیزوں؟ تمہارا ڈائریکشن کیوں چینج ہو گیا؟ کل بھی تمہاری مدد جہاں سے آتی تھی وہیں سے آج بھی آئے، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، بس چہرہ پھر گیا ہے تو ساری دنیا ہم سے پھر گئی۔ مدد وہی سے ہونی ہے، اور انہی کے قدموں میں عزت ہے، انہی کی نسبت میں بھی عزت ہے۔ ہم نے بہت مختصر سی زندگی میں دیکھا، بہت مختصر سی زندگی میں دیکھا کہ ہمارے لیے جس جگہ جائیں یہ پھول برسائے جاتے ہیں، کس بات کے؟ یہ ہماری عزتوں کے نعرے کس بات کے؟ یہ ہمارے لیے ممبر کس بات کے؟ اتنا سارا مجمع کس لیے ہمارا انتظار کرتا ہے؟ میرے عزیزوں، ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں، یہ صرف اور صرف عزتیں جو ملی ہیں وہ نسبت مصطفیٰ سے۔ تم آج دنیا میں بھی دیکھ لو، عزتیں انہی کے قدموں سے وابستہ ہیں، انہی کے قدموں سے وابستہ ہیں۔ آزمائشوں کے ہم شکار ہو سکتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے۔ یہ بے نشان کون ہے؟ یہ وہی عاشقان مصطفیٰ کی جماعت ہے جو رسول اللہ کی مدد کے منتظر رہتی ہے۔ ہمیشہ پکارا تھا، میرے پیر کا ورم اور سوجن ہی ختم ہو گئی تھی۔ مددگار ہیں رسول تمہارے، اور یہ عقیدہ کوئی نیا گڑھا ہوا نہیں، میں تمہارے سامنے حدیثیں رکھ رہا ہوں، قرآن کی آیت رکھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اس لیے ہم اولیاء کرام کی کے درباروں میں جاتے ہیں، اور غوث اعظم کو المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ایمان والے تمہاری مددگار ہیں، تو اللہ کے ولی کیوں نہیں مددگار؟ وہ مددگار ہیں زندگی میں بھی اور بعد وفات میں۔ کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو ہمارا وہ قصور نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے ذہن کے دریچے کھول دے اسے ساری چیزیں سمجھ میں آ ہی جاتی، مدد کہاں کہاں ہوتی۔
عزیزان گرامی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ میں اپنی گفتگو ہمیشہ اسی عنوان پر کرتا ہوں اور سمیٹتا بھی وہی ہوں، لیکن چونکہ آج جشن غوث اعظم ہے اور آپ نے سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اس جلسے کو منسوب کیا ہے، تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ کہاں کہاں مدد کرتے ہیں، وہ کہاں کہاں مدد کرتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے، میں نے ایک مطالعے میں دیکھا، آج سائنس کی دنیا جس کو اپنا قبلہ و کعبہ سمجھتی ہو، اور سائنسدان، مشہور سائنسدان آئنسٹائن، اور اس نے یہ لکھا ہے کہ دنیا کا کنارہ یہ تو نظر آ جائے، لیکن پوری کائنات کا کنارہ کہاں ہے، یا کائنات میں وسعت کتنی ہے، یہ پتا کرنے کے لیے اس نے کہا کہ 2 کروڑ نوری سال لگیں گے۔ 2 کروڑ نوری سال۔ آپ کو پتا ہے نوری سال کس کو کہتے ہیں؟ نوری سال، نوری سال کی رفتار الگ ہے اور ہمارے یہ شب و روز کی رفتار الگ ہے۔ ہم صبح سورج نکلنے پر اور شام کو ڈوبنے پر ایک دن شمار کرتے ہیں، نوری سال میں یہ نہیں ہے۔ نوری سال میں 1 منٹ میں 80 لاکھ کلومیٹر کا سفر ہو سکتا ہے، 1 منٹ میں۔ اس طرح کے 2 کروڑ سال لگ جائیں کائنات کی وسعت کو پہچاننے کے لیے۔ یہ جو سائنس کی دنیا میں رہتے ہیں اور صبح شام ان کی اسی لیبارٹری میں ہوتی ہے، ان کی بات میں کر رہا ہوں۔ 2 کروڑ نوری سال انہیں لگ جائیں۔ شہنشاہ بغداد یہ کہتے ہیں، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں پوری کائنات کو، اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ دنیا پڑھو، میں منع نہیں کرتا، تم ہمیشہ سائنس کو لے کر کے اگر کرامات سے کمپیئر کرنا چاہو تو بہت پیچھے رہ جاؤ گے۔ جن کو میرے نبی کا گھوڑا نہ سمجھ میں آئے، جن کو رسول پاک کا براق نہ سمجھ میں آئے، انہیں میرے مصطفیٰ کا سفر معراج کیا سمجھ سکتا؟ اور ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں بھی ہیں۔ ایک روایت ہم نے یہ پڑھی بھی ہے، ایک شخص مجمع میں بیٹھا تھا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور جب آپ معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے اس کے دل میں یہ خلیش پیدا ہوئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے رسول اتنی جلدی جائیں گے اور آ جائیں گے؟ اور اچانک اس کے پیٹ میں مروڑ شروع ہو گئی، اور وہ جو ہے 2 واقعات ہیں الگ الگ، اس کے پیٹ میں ایسی مروڑ شروع ہو گئی کہ اسے بہت تیز حاجت، بہت تیز قضاء حاجت کی اشد ضرورت پیش آنے لگی۔ تو پھر اچانک اس کی آنکھیں بند ہوئی، تو پھر وہ کھول کر کے آنکھیں، اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری روئے زمین کو گھیر کر کے دے دیا، میں مشرق و مغرب کے پورے دونوں کے درمیان ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ ارے عزیزو، وہ مددگار ہیں، تبھی اللہ نے ان کے سامنے یہ سب چیزیں سمیٹ کر رکھی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مددگار نہیں ہوتے تو بہجت الاسرار کی یہ متواتر روایتیں نہیں آتی۔ ایک بات میں آج آپ کے سامنے رکھ کر کے جاتا ہوں، الفضل لما شہید بہ الاعداء، فضیلت تو اس کی جس کی دشمن بھی گواہی دیتے ہوں، دشمن بھی گواہی دیتے ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں، جس جماعت کو کرامتوں کا بہت زیادہ انکار، وہ کہتے ہیں یہ کہانیاں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سب من گھڑت قصے ہیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں، اسی جماعت کے ایک بہت بڑے شیخ، بہت بڑے امام، شیخ ابن تیمیہ، جس کے پیچھے پوری جماعت چلتی ہے، جس کے پیچھے پورا طبقہ چلتا ہے، شیخ ابن تیمیہ نے یہ لکھا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی کرامات کسی کی نہیں دیکھی جتنی شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ ابن تیمیہ کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، وہ ابن تیمیہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے
تصرفات سب سے زیادہ سننے کو ملے تواتر کی حد سے، جن کا انکار کرنا مشکل ہے۔ اب آؤ میں